تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ اب میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدا، جس کا نام فرشتے بھی سنبھل کے لیتے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین، اسد بیٹک کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے اسد بیٹک میں جویریہ اجمل ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ خود بھی شعبہ ثقافت اور صحافت جو ہے اس سے وابستہ ہیں، اور ریسنٹلی انہوں نے ایم فل میں ایڈمیشن لیا ہے۔ اچھا، اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کسی پلیٹ فارم سے جڑ جائے، یہ بہت کم اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو میڈیم مل جاتا ہے۔ تو جویریہ ان میں سے ایک ہیں، جو ایک نیوز اینکر کے طور پر کام کر رہی ہے، ڈیجیٹل میڈیا نیوز اینکر کے طور پر یہ کام کر رہی ہیں۔ کس چینل کے ساتھ ہے، یہ آج کے اس نیو ایپیسوڈ میں آپ لوگ جانیں گے۔ السلام علیکم جویریہ، کیسی ہیں آپ اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، میں بالکل ٹھیک، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور دونوں جب ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ مل جائے یا ٹیچر مل جائے نا، تو ان کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہے، لیکن ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بڑی اچھی جاری رہتی ہے۔ کیونکہ دونوں بولنے والے ہوتے ہیں، باتیں آتی ہوتی ہیں، والے ہوتے ہیں اور دونوں خاموش نہیں رہتے۔ نہیں رہتے بالکل۔ ہم نے آج کا جو موضوع رکھا ہے وہ ہے روایتی جو میڈیا ہے اس سے اور ہٹ کے، مطلب روایتی میڈیا اور سوشل میڈیا جو ہے اس میں کیا فرق ہے، اور اس طرف کوئی آنا چاہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے، روایتی میڈیا اور سوشل میڈیا میں فرق کیا ہے، اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے جویریہ، آپ ماشاء اللہ، جیسے میں نے کہا کہ بطور اسٹوڈنٹ آپ جو ہیں وہ اپنے فرائض بھی سر انجام دے رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ڈیجیٹل میڈیا پر جو ہے نیوز اینکر کے فرائض بھی سر انجام دے رہی ہیں، کیونکہ خبر رسائی کا کام جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور نیوز اینکر کا کام جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ڈیجیٹل میڈیا پر کس پلیٹ فارم کے ساتھ آپ وابستہ ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے میں بتاؤں گی کہ میں میڈیا گریجویٹ ہوں، میں ریسنٹلی گریجویشن کی ہے میں نے میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن میں، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو میجورٹی کا خواب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اینکر بننا ہے یا ہم نے اسکرین پر آنا ہے۔ آلدو بہت سارے اور بھی ڈومینز ہیں، لیکن ہم لوگ اینکر بننا ہی چاہتے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر ود ٹائم مجھے پتہ لگنا شروع ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں بن سکتی ہوں، اپنے آپ کو تھوڑا گروم کریں یا کچھ اس طرح تھوڑا بول سکتی ہوں، اور مجھے چانسز بھی ملے الحمدللہ۔ اور اس کے بعد آئی گاٹ این اپرچونیٹی رائٹ آفٹر مائی گریجویشن، اور یہ المیہ کا شکر ہے کہ آئی گاٹ اٹ۔ اور اس کے بعد میں نے ڈیجیٹل جو چینل ہے اس کو جوائن کر لیا۔ لیکن اس کے لیے میں یہ کہوں کہ اگر مجھے اپرچونیٹی ملی تو اس میں صرف لک کی بات نہیں ہے، میرے پاس ایک پورٹ فولیو تھا، میرے پاس جو میں اپنا لنکڈ میں نے گرو کیا، جس کے تھرو میں لوگوں تک پہنچتی تھی یا لوگ مجھ تک کنیکٹ کر پاتے تھے، اور اس کے تھرو انہوں نے دیکھا کہ اچھا ٹھیک ہے اس کو ہم آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ اس کے جو مجھے آفرز آئیں، اور پھر میں نے ڈیجیٹل چینل دا بلو ٹروتھ، ایک ڈیجیٹل چینل ہے، اس کو جوائن کیا، اور وہاں پہ میں نے ایز این اینکر کام کرنا شروع کیا۔ پھر آپ کو پتہ ہے جیسے آپ کام کرتے ہیں، آپ لرن کرتے ہیں، آپ گرو کرتے ہیں، سوشل میڈیا کو سمجھنا جتنا پہلے سمجھتے تھے اس سے کہیں زیادہ اب سمجھنے لگے ہیں کہ کتنا فاسٹ پیسڈ ورلڈ ہو گیا ہے، کتنی جلدی جلدی ان کو خبر چاہیے، کہ ان کو یہ نہیں، وہ ویٹ نہیں کر رہے سوشل میڈیا کا۔ انسان کبھی ویٹ نہیں کرے گا کہ اچھا آپ 10 منٹ کا ان کو پورا ایک بتائیں کہ کیا ہوا کیسے ہوا، ان لائک مین اسٹریم میڈیا کہ وہاں پہ بڑی بڑی خبریں بھی چلتی ہیں اور 1 گھنٹے کے شوز چلتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ ہوتا تھا کہ اب نیوز آ رہی ہے، ٹرینڈنگ نیوز ہے، آپ نے اسی وقت اس کو کور کرنا ہے، اور آپ نے اس طرح کی کوئی لائنز بیچ میں ایڈ کرنی ہے، تھوڑا انگیجنگ کنٹینٹ کرنا ہے کہ 1 منٹ میں وہ ختم ہو جائے اور لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ نیوز کیا تھی۔ تو بیسکلی میں نے اس کے اوپر کام شروع کیا، اور میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی، اور مجھے پتہ لگنا شروع ہوا کہ آپ نے کتنا فرق ہے مین اسٹریم میں اور ڈیجیٹل میں۔ اور اس بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ڈیجیٹل اور مین اسٹریم میں فرق میجر یہ ہے کہ فلیکسیبلٹی، اسٹوڈنٹس کو یا جو بھی اینکرز ہوتے ہیں ان کو فلیکسیبلٹی بہت مل جاتی ہے۔ فار ایگزامپل یہ بھی ایک ڈیجیٹل سوشل میڈیا کا سورس ہے کہ آج ہم کنیکٹڈ ہیں، اور آپ تو اسی طرح سے یہ ہوتا ہے کہ مین اسٹریم پہ بہت ابھی کنونشنل چیزیں چل رہی ہیں ابھی، جیسے گیٹ اپ کو لے لیں، آلدو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ چینلس پہ چیزیں چینج ہونا شروع ہوئی ہیں، ایون جیو پہ اگر آپ نیوز کاسٹرس کو دیکھیں تو ان کا گیٹ اپ کچھ چینج ہونا شروع ہوا ہے آج کل کے زمانے کے حساب سے، کہ وہ ان کا ہیئر اسٹائل چینج ہونا شروع ہوا ہے، ادروائز وہ کچھ خاص قسم کے ہوتے تھے
وہی چلتے تھے. اور ابھی بھی آپ جائیں تو آپ کی ان کی ریکوائرمنٹس وہی ہوتی ہیں. ان کا فیس کٹ ان کو اس طرح کا چاہیے ہوتا ہے, ان کو میک اپ ایک خاص قسم کا چاہیے ہوتا ہے. لیکن آپ کو ڈیجیٹل پہ یہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کانٹینٹ دیں, آپ بات اس طرح کی کریں کہ اگلا انگیج ہو جائے. اور پھر نو میٹر کہ آپ کیسے لگ رہے ہیں, نو میٹر میرے خیال سے جین زی اس سے ریلیٹ کر پائے گی. آج کل کی جو جنریشن ہے کہ ان کو بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کانٹینٹ چاہیے, ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ لکس کیا آ رہے ہیں. آلدو لکس آر امپورٹنٹ بٹ کنونشنل نہیں کہ یہی کرنا ہے تو یہی کرنا. یس. جی, روایتی میڈیا کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی اور مین اسٹریم کے حوالے سے بھی بات کی. ریڈیو, ٹیلی ویژن اور نیوز پیپر چینج ہو گئے, وقت آ گیا جی ڈیجیٹل میڈیا کا. تو کیا فرق محسوس کرتی ہیں اس میں؟ اچھا, اگر ڈیجیٹل کی ہم بات کریں تو چینج ان دا سینس یہ ہوا ہے کہ جس میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا بڑی تیز ہو گئی ہے کہ ہمیں ایک آج کی خبر ہے کل وہ پرانی ہو جائے گی. ڈیجیٹل میڈیا کا یہ سینیریو ہوتا ہے کہ لیکن مین اسٹریم پہ جو ایک خبر ہے وہ کئی کئی دن بھی ان کے فالو اپس بھی آتے ہیں اور لوگ اس کو فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ڈیجیٹل پہ ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی خبر دے دی تو دے دی, آپ اگر پیچھے رہ گئے تو وہ کوئی اور اس کو اس طرح سے کور کر لے گا اور آپ جو ہے وہ پیچھے ہی رہ جائیں گے. اس لیے ہر کوئی آج کل اور اس جلدی کے اس میں نا مجھے لگتا ہے کہ جیسے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے آفر کہ اوتھینٹسٹی کہیں ختم ہو جاتی ہے کہ آپ کو نہیں, آپ بس یہ ہوتا ہے کہ اچھا ایک نیوز آئی اس کو کور کریں, اس کو لگا دیں. ڈیجیٹل میں میجر یہ ایشوز ہوتے ہیں کہ سنسنی اسپیشلی سینسیشنل نیوز. مجھے نہیں پتا کہ ہماری آڈینس ود نو آفینس لیکن مجھے نہیں پتا کہ ہماری آڈینس کو شاید وہ سنسنی اچھی لگتی ہے کہ کوئی اس طرح کی خبر ہو جس کے اندر کوئی سینسیشنل بات ہو تو وہ اس کو شیئر پہ شیئر وداؤٹ اوتھینٹیکیٹنگ. ایسے ہی ہے بالکل. ذریعہ بالکل آپ کی بات سے میں متفق ہوں. اور ریسنٹلی اب جو کل جلسہ تھا وہ لاہور کا جو جلسہ گاہ تھا, وہاں پہ پہاڑ موجود نہیں تھے, لیکن سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے وہ خیبر پختونخوا کے کسی علاقے کی ویڈیو ہے, اس کو لاہور کے ساتھ وہ منسلک کر کے وہ جلسہ, تو تصدیق نہیں ہوتی. سوشل میڈیا پر خبر کی تصدیق کے لیے کس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, لوگ سمجھتے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, اور بالکل ایسا ہے کہ لوگ تصدیق نہیں کرتے اور وہ نیوز ڈال دیتے ہیں. کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ اچھا, اوتھینٹسٹی دیکھیں, اب سوشل میڈیا آپ کے پاس بھی فون ہے, میرے پاس بھی فون ہے, ہر بندے کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے. اس پہ اگر میں یہ کہہ لوں کہ اگر میں ایک اینکر ہوں, میں ایک چینل کے ساتھ منسلک ہوں, یا آپ ایک اینکر ہیں, تو ہمارا ڈفرینس ہے, ہمارا نہیں ہے. ہر انسان جو ایک نیوز پھیلا رہا ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے, اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جو نیوز شیئر کر رہا ہوں اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے. وہی بات آ جاتی ہے سینسیشنل نیوز پہ کہ بس سنسنی ہے کہ آپ نے پیراگراف, اکثر ہم دیکھتے ہیں اس پہ جوکس بھی بن رہے ہوتے ہیں کہ فادر اکثر فیس بک پہ اس طرح کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور جن کی کوئی ان کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوتا, ان کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوتی, کوئی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کوئی بات بتا رہے کہ یہ نہ کھائیں, پیاز نہ کھائیں, ٹماٹر نہ کھائیں, اور وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں آگے کہ نہیں یہ تو نہیں, وہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ سچ ہے یا نہیں. بیسکلی ہمیں میڈیا کا جو ہمارے ذہنوں کے اندر تو پرسیپشن ہے نا شروع سے, وہی ہے کہ جو میڈیا پہ بات آ رہی ہے ٹھیک کہہ رہا ہے, کیونکہ وہ مین اسٹریم میڈیا سے آ رہی ہے, وہ ریسرچ کیا ہوتا ہے ان پہ, اگر انہوں نے نہ کیا ہو تو ان کے اوپر نوٹس بھی چلا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, کوئی ریسرچ نہیں ہوتی. یہ میرے خیال ہے انڈیویجول لیول پہ بھی سمجھنے کی بات ضرورت ہے کہ آپ جو چیز شیئر کر رہے ہیں وہ کس حد تک اگلے بندے کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے, آپ کو بھی پہنچا سکتی ہے. میں ایک ریسنٹ واقعہ شیئر کروں گی. ارشد ندیم صاحب نے جب اولمپکس میں گولڈ میڈل لیا تو ان کی کافی خبریں وائرل ہونا شروع ہوئی, اور ان کے ایون فیملی کے کچھ ممبرس کو بھی دکھایا گیا, ان کی بیگم کنٹروورسیز بننا شروع ہو گئی. ایون بہت میرے خیال بلو دا بیلٹ کی بات ہے کہ اگر کسی آپ فیمیل کے اوپر کنٹروورسیز کر رہے ہیں کہ نو میٹر کوئی کیا کسی کی پرسنل لائف ہے, وہ کیسے رہتا ہے یا وہ کیسے کپڑے پہن رہا ہے, بٹ ان کے ساتھ ایک اینکر تھی, فیمیل اینکر. ارشد ندیم کے ساتھ ان فیمیل اینکر کی تصویر لگا کے بتایا گیا کہ یہ ان کی بیگم ہے اور اب یہ ماڈرن ہو گئی اور اس طرح, اور وہ اتنی شیئر ہوئی. آپ یقین کریں کہ میں نے ایک چینل پہ, میں نے کئی چینلز پہ دیکھی, اور اس کے بہت میں نے ہزاروں میں اس کو میرے خیال سے شیئر ہوں گے, جو میں 3-4 دفعہ اس کو دیکھ چکی ہوں ڈفرینٹ چینلز کے اوپر, اور لوگوں نے کیا کیا کامنٹس نہیں کیے. تو وداؤٹ ویریفیکیشن کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ نو میٹر وہ اینکر بھی کیا ہیں, وہ کیا پہنتی ہیں, وہ کیسی ہیں, وہ ان کی پرسنل لائف ہے, آپ ان پہ بھی بات نہیں کر سکتے. لیکن کسی نے دیکھا کہ ان کی وائف ہے ہی نہیں, تو آپ کیوں لگا رہے ہیں ان کی تصویر اس کے ساتھ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ان کی وائف ہیں. اور اس طرح کیسے, مطلب میں تو کہتی ہوں کہ پتہ نہیں مینٹلی ایک انسان کس مسئلوں سے گزرتا ہوگا جب وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ اس کے بارے میں اس قدر غلط نیوز پھیلائی جا رہی.
بالکل ایسے ہی ہے. آج کے اسد بیٹھک میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیجیٹل میڈیا نیوز اینکر جویریہ اجمل ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ ان کی گفتگو بھی سن رہے ہیں. ہماری بات جو ہے وہ ہو رہی ہے روایتی میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے. کسی میڈیا پہ آپ جو بھی خبر دیکھتے ہیں تو اس کی سچائی، اس کی تحقیق ضروری ہے. سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی نیوز جو ہیں وہ دن بدن آتی ہے. ابھی ریسنٹلی لیجنڈ سنگر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے حوالے سے بھی نیوز چلی کہ جی وہ انتقال ہو گیا، اور اس طرح کہیں نیوز ان کی انتقال کے حوالے سے آئی ہے. کسی میڈیا میں خبر کو 24 گھنٹے تک رسائی حاصل ہوتی ہے، ہفتے کے 7 دن. جویریہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اچھا، ڈیجیٹل میڈیا پہ اگر ہم بات کریں تو جیسے ہم ہوں کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اس کی پھر ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی اتنی اچھی ہے آپ کے چینل کی، فار ایگزامپل آپ کا کوئی بھی چینل ہے، آپ اس پہ اس طریقے سے مارکیٹنگ کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کنزیومرز ہے وہاں تک پہنچے، تو آپ کی جو نیوز ہے وہ چلتی رہے گی ایز لانگ ایز اٹس ان دا ٹرینڈس. اگر ٹرینڈ ختم ہو گیا پھر وہ الگ بات ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہیں پوچھتا اس خبر کو. لیکن ہاں، اگر آپ نے اسٹریٹجیز ٹھیک لگائی ہیں، وہ آپ کو کرنے سے پہلے آج کل اے آئی کے بھی بہت سارے ایسے ٹولز آ گئے ہیں جن کو یوز بالکل کر کے آپ جو اپنی سوشل میڈیا کی جو ویوز ہیں، اٹس آل اباؤٹ ویوز. سوشل میڈیا پہ ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ جتنے ویوز آئیں گے کہتے ہیں کہ اتنا ہی چینل گرو کر رہا ہے. وہ ویوز کس طرح آتے ہیں پھر وہ تو پھر الگ بات ہے کہ ویوز اگر سنسنی دیکھ کر آتے ہیں تو الگ بات ہے، وہ غلط خبر پر آ جاتے ہیں تو الگ بات ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جس قدر آپ کی اسٹریٹجی بہتر ہوگی نیوز لگانے کی، اپنا کوئی بھی کانٹینٹ لگانے کی، اس حد تک جو ہے آپ کا کانٹینٹ میں جان ہونی چاہیے. آپ کے ایس سی او کے پرنسپلز آپ نے فالو کیے ہوئے، آپ کو پتا ہو کہ کون سے ہیش ٹیگس لگانے ہیں کون سے نہیں لگانے، اور جو مین ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ہم نے اگر پوری کی ہیں تو آپ کی جو ہے خبر چلے گی، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی بھی صحیح، اور اس کو فالو اپ آئی گیس اس کو وہ بھی ملے گا اگر آپ کی خبر جو ہے وہی بات ہے کہ وہ ٹرینڈ میں ہے کہ ہم لوگوں کو انگیج کریے تو. بالکل بالکل. اچھا جویریہ، سوشل میڈیا کے ذریعے خبر کس طرح پھیلائی جا سکتی ہے؟ اوکے، سوشل میڈیا کے ذریعے ایک تو بہت اچھا ٹول ہے سوشل میڈیا اس حوالے سے. فار ایگزامپل اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے، جیسے کوئی روڈ پہ چلتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی مسہیپ ہو گیا، کسی بدتمیزی کر دی، تو اپنا فون اٹھائیں، اس کو ریکارڈ کریں فوری طور پہ اور اس کو آپ اپلوڈ کریں. اچھا، اپنے چینل پہ آپ اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں. مسہیپ نہیں بھی ہوا، آپ کوئی خبر اور لگانا چاہتے ہیں، مسہیپ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میجورٹی کے لیے آسانی ہے آج کل سوشل میڈیا کے تھرو بات پھیلانے کی. آپ بالکل کوئی بھی خبر لگانا چاہتے ہیں، سب کے پاس اپنے چینلز ہیں، سب کے پاس اپنا فیس بک ہے، اپنا انسٹاگرام ہے، جس پہ زیادہ فالوورز ہوں آپ اس کو شیئر کریں. آپ اس کو گروپس کے اندر شیئر کریں جو ریلیونٹ گروپس ہوتے ہیں. اگر آپ کی کوئی نیوز اس طرح کی ہے، اگر آپ لوگوں کی کمیونٹی کے لیے کوئی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو کمیونٹی کے بہت سارے گروپس اس طرح الگ الگ کمیونٹیز کے بنے ہوتے ہیں فیس بک پہ اسپیشلی. آپ ان کے اندر اس کو شیئر کریں اور پھر وہ آٹومیٹکلی وہ ری شیئر ہوتی جاتی ہے. اگر وہ نیوز آپ کی اوتھینٹک ہے، اگر آپ کی نیوز جو ہے اس میں کوئی اس طرح کا ہے ایلیمنٹ کہ وہ لوگوں کو انگیج کریے اور لوگوں کے کام آ سکتی ہے، تو وہ ری شیئرز اتنے ہو جاتے ہیں کہ آپ نے خود دیکھے، میں نے اور ہم نے اپنے سامنے دیکھے کتنے ٹرینڈس بن جاتے ہیں. ان لوگوں کو ہم پہلے کبھی جانتے بھی نہیں تھے جنہوں نے ٹرینڈ بنایا نیوز کو دیکھے، بالکل اور پھر اس پہ کام بھی ہوتا ہے اور اس پہ ایکشن بھی جو ہماری جو گورنمنٹ ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، وہ جلدی لے لیتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پہ اس قدر وائرل ہو جاتی ہے چیز. ایسے ہی ہے. سوشل میڈیا کی سب سے بڑی خاصیت کیا سمجھتی ہیں؟ کیا خاصیت ہے؟ یہ آپ پازیٹیو وے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی کیا خاصیت؟ نہیں، میں پازیٹیو وے میں کہہ رہا ہوں، اچھا نیگیٹو وے میں نہیں کہہ رہا. اس اچھا کی اچھا خاصیت ہے، آلریڈی آپ نے بات کی ہے کہ جی کوئی بھی خبر لگائیں، کوئی گم جائے، کوئی چیز اس طرح کی کوئی خبر ہو جو آپ نے لگانی ہے. اس کی خاصیت کیا سمجھتی ہیں؟ روایتی میڈیا سے ہٹ کے ایک دور تھا کہ ریڈیو پہ خبر کو سنا جاتا تھا، پھر ٹی وی چینل آ گیا، پھر اخبار آ گیا، اب ڈیجیٹل دور ہے. تو اس کی خاصیت آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کے اس کی نزدیک بہت کیا ہے؟ بڑی خاصیت جو میرے نزدیک ہے وہی فلیکسیبلٹی ہے کہ لمیٹیشنز اس قدر نہیں ہوتی. اب اس کو پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں اور نیگیٹو بھی لے سکتے ہیں. مین اسٹریم پہ لمیٹیشنز ہیں وہ ہمیں ڈیجیٹل میڈیا پہ نہیں ملتی. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا کیمرہ ہو اور آپ نے آگے سیٹ پہ بیٹھنا ہے اور آپ نے بات کرنی ہے. اپنی بات ایسے بھی بیٹھ کے پہنچا سکتے ہیں، وہ پہنچ جاتی ہے لوگوں تک. بالکل آپ بالکل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان کو جو ہے کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور لمیٹیشنز
وائز اگر میں دوسری طرف اس کو لے کر جاؤں تو یہ بھی لمیٹیشنز لوگ, بہت سارے لوگ جو زبان کے حوالے سے بھی لمیٹیشنز کو فیل نہیں کرتے کہ اچھا کوئی بھی زبان یوز کر سکتے ہیں. کہیں یہ ہوتا ہے کہ کسی پہ کوئی رپورٹ ہوگا یا کچھ اس طرح سے, ادروائز بہت سارے لوگ بہت کچھ بول رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کو پسند بھی کر رہے ہیں. تو یہ والی لمیٹیشن نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کی خاصیت ہے. ابھی اس فلیکسیبلٹی کو ہم پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں, نیگیٹو بھی لے سکتے ہیں, وہ پھر آپ اسی حساب سے کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اور یہی بات ہے کہ سوشل میڈیا کی جہاں خاصیت کی بات ہو رہی ہے, جہاں پہ خوبیوں کی بات ہو رہی ہے, اس میں کچھ خرابی بھی ہے. آپ نے ابھی بات کی ہے کہ آپ کو کیمرے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں یہاں پہ ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. میاں ضیاء آفیشیل پیج ہے ان کا, اس آفیشیل پیج کو آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس سوشل میڈیا سے کیا کام لے رہے ہیں, ان کا کیا موٹو ہے. ٹھیک ہے, آپ انہیں کہنا کہ جی جانا ہے اسلام آباد, وہ اپنی گاڑی پہ آپ کو لے کے جائیں گے. آپ انہیں کہیں کہ جی جانا ہے کراچی, بائک پہ آپ کو لے کے جائیں گے, آپ کو چائے بھی پلائیں گے, آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے. لیکن وہاں کی جو خامی ان کو نظر آتی ہے, ٹرانسپورٹ کے آئے دن جو ہے وہ ایشو ہوتے ہیں. اگر ہم اٹک کی بات کریں تو اٹک کے حوالے سے ان کی زیادہ تر ویڈیو آئے دن صبح شام دوپہر کسی ہاسپٹل کے سامنے جو ہے پانی کڑا ہوتا ہے, وہ اس پہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ کس کا کام ہے. اب ان کے پاس کیمرہ نہیں ہے, موبائل ہے سمپل سا, اسی موبائل کے ذریعے وہ کام لے رہے ہیں. نہ ان کے پاس کوئی خاص ٹیم ہے اپنا, اچھا اچھے سے اچھا مائک انہوں نے رکھا ہوا ہے, اچھا موبائل رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کا کام کیا ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, وہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ بھئی اس کو دیکھیں, یہ کام آپ نے ٹھیک کرنا ہے, یہ کس کا کام ہے. تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. تو مجھے میاں ضیاء صاحب یاد آ گئے. اور اسی حوالے سے اب ایک سوال یہ ہے کہ اس کی خامی کیا ہے, خرابی کیا ہے. سوشل میڈیا کی خامی, بہت بڑی خامی بلنگ ہے, ٹرولنگ ہے. بہت سارے لوگ, اسپیشلی جب میں بھی فیلڈ میں میڈیا کی فیلڈ میں آئی 4 سال پہلے, 5 سال ہو گئے بلکہ, جب میں نے قدم رکھا, جب میں اس کی اسٹڈیز کو شروع کیا, مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ابھی سے جو اپنا ڈیجیٹل پروفائل بنانا شروع کریں. آلدو تب چیٹ جی پی ٹی نہیں تھا, اے آئی اس طرح سے نہیں تھا گرو کیا ہوا, لیکن مجھے انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل پروفائل بنانا شروع کریں, اپنے جو ہے پروفائل کو پبلک کریں, تو کانٹینٹ ڈالنا شروع کریں, آپ آہستہ آہستہ آپ گرو کریں گی. تو میں اسی چیز سے ڈرتی تھی, کیونکہ میں دیکھتی ہوں سیلیبریٹیز کے تصویروں کے نیچے کسی نے بھی کچھ بھی کہہ دیا, کچھ بھی کہہ دیا. اور بالکل ایسے اس کو سہنے کے لیے آپ کو نا بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے کہ کوئی کچھ بھی لکھ رہا ہے اور آپ اس کو پڑھ بھی رہے ہیں, آپ اس کو رپلائی بھی نہیں کرتے, اور اندر ہی اندر آپ کڑتے ہیں کہ اس نے کیوں کہا ہوگا, پتہ نہیں مجھے اس نے کیوں کہا ہوگا, حالانکہ مینٹلی آپ کو قدر افیکٹ کر دیتا ہے. اور ایون ہالی ووڈ کے اسٹارز ہیں, انہوں نے اپنا جو سوشل میڈیا ہے کچھ عرصے تک بند بھی, پرماننٹلی انہوں نے اس کو ڈی ایکٹیویٹ کیا. بالکل تو بالکل صرف اس وجہ سے کہ ہر بندہ اس ہے نہیں پاتا, اور میرے خیال سے رسپانسبلٹی کی کمی ہے. آڈینس کو رسپانسبل ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی انسان بیٹھا, آپ اس کو کبھی بھی ایسے کچھ نہیں کہیں گے. اگر سوشل میڈیا پہ وہ ہے, اگر کوئی نہیں بھی کوئی چیز پسند آ رہی, اس کے طریقے ہوتے ہیں کہنے کے, اس طرح سے مت کہیں کہ اگلے بندے کا دل دکھے یا وہ سوچتی رہے. میں آپ کو ایگزامپل شیئر کرتی ہوں. جب میں نے شروع میں ڈیجیٹل میڈیا پہ کام شروع کیا تو میں اسی چیز سے ڈرتی تھی کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ کوئی چیز اس طرح ہی کلک ہو جائے جو آگے میرے لیے بہتر نہ ہو, کچھ غلط کامنٹ ہو جائے. اچھا میں نے دیکھا کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں نہ کرتے تب بھی کچھ نہ کچھ لوگ لکھ جاتے ہیں, کوئی کچھ لکھ جاتا ہے. اور اس وقت شروع میں مجھے ہوتا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, میں نے تو ایسے کیا بھی نہیں ہے, میں کیسے ایکسپلین کروں. لیکن میں کہتی تھی کہ نہیں, شاید سب کے ساتھ ہوتا ہے تو ہو رہا ہے, لیکن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا جویریہ, ابھی بڑا مشکل سوال میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں, آپ نے سوچ سمجھ کے جواب نہیں دینا اور بتانا ہے, جلدی سے بتانا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ابھی آپ جلدی جواب دے رہی ہیں, لیکن اب سوال بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے, سوال اس لیے مشکل ہے کہ بہت زیادہ چینلز بھی آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ڈیجیٹل میڈیا پر بھی آ چکے ہیں, اور کیمرہ کی طرف سے بھی آیا دن جو ہے وہ نئے لائسنس جو ہے وہ ایشو ہو رہے ہیں, چاہے وہ ریڈیو ہے, چاہے ٹیلی ویژن ہے, نیوز چینل ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, ڈرامہ ہے, مووی ہے, مختلف چینلز آ رہے ہیں. تو جویریہ کا پسندیدہ چینل ان اتنے زیادہ چینلز میں سے کوئی ایک چینل تو ہوگا نا پسندیدہ؟ تو انٹرٹینمنٹ چینل بتا سکتے ہیں, کیونکہ نیوز چینلز کے اوپر تو بہت زیادہ پولرائزیشن ہے, وہ بائسنس ہے, تو وہ تو نہیں ہم کہہ سکتے. انٹرٹینمنٹ اگر کہیں تو جو میں پسند کرتی ہوں اس طرح کے ٹاپ ڈراماز, اس طرح کا چینلز جہاں پہ ایکچوئل ٹاپکس کو اٹھایا جائے. اور مجھے جو ہم ٹی وی ہے اس انٹرٹینمنٹ وائز
اس کے جو ڈرامے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کمیونٹی کے جو کچھ ایشوز ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور مجھے اچھا لگتا ہے وہ اس حساب سے، کیونکہ جیسے باقی کو وہی سینسیشنل ایک چیز چل رہی ہے وہ اچھی نہیں لگتی. مجھے لگتا ہے ٹاپکس ایسے ہونے چاہیے، چوز کرنے چاہیے کہ جو کمیونٹی کو آگے فائدہ پہنچا سکیں. اگر نیوز کی اب بات کرتے ہیں، نیوز میں بہت سارے چینلز ہیں. اوتھینٹسٹی کے حوالے سے بات کریں، اگر مجھے اوتھینٹک سائٹ کرنا ہو، کسی چیز کو ویریفائی کرنا ہو کسی نیوز کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ، تو مجھے لگتا ہے کہ جیو از دا بیسٹ آپشن، اور اس وقت ایئر وائی. ٹھیک، جیو از بیسٹ اینڈ ایئر وائی سیکنڈ. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم دونوں ایک جیسے ہو گئے. اچھا یہ بتائیے گا جویریہ کہ پسندیدہ موضوع کیا ہے آپ کا ایز اے نیوز اینکر؟ کس موضوع پہ زیادہ بات کرنا پسند کریں گی ہر شخصیت سے؟ اگر حامد میر صاحب یا سہیل وڑائچ صاحب یا کاشف عباسی صاحب یا منصور علی خان صاحب، ان کے ساتھ چاروں کے ساتھ آپ کا انٹرویو ہو، مطلب آپ ان سے انٹرویو لیں، تو موضوع کیا ہوگا چاروں کے لیے؟ ایک موضوع چاروں کے لیے ایک مطلب موضوع ایک رکھوں موضوع تو ہوگا کہ جس مجھے موضوع لگتا پر آپ ہے بات کریں گے، تو وہ موضوع کیا ہوگا؟ اچھا ویسے تو موضوع بہت پسند آ جاتے ہیں جو کہ چل رہے ہوتے ہیں اس حساب سے، لیکن اگر میں اینکر کی آپ نے بات کی ہے، اسپیشلی جو میڈیا پہ آتے ہیں، جیسے میڈیا سے ہٹ کے کوئی موضوع رکھیں گے کہ آپ کی جو ہے آپ اپنی اس سے علاوہ ریئل لائف کے بارے میں کچھ بتائیں کہ جو میڈیا ہے آپ کو ریئل لائف میں کتنا افیکٹ کر رہا ہے. ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کی اسٹارڈم دیکھ لیتے ہیں، لائم لائٹ دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم ان کی جو ڈارک سائڈ ہے وہ نہیں دیکھ پاتے. تو مجھے لگتا ہے ایک پرسن کو جاننے کے لیے، یا ایک آپ جس سے بھی انٹرویو کر رہے ہیں، آپ کو اس کی دونوں سائڈس پتا ہونا چاہیے، یا اس میں زیادہ آپ کو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اچھا دیکھیں کہ اس کے علاوہ یہ کیا کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کی پرسنل لائف کیا ہے، یا ان کے جو بھی ہیں ان کے انسیکیورٹیز، یا یہ وہ جو اوپر تو ٹی وی پہ تو بہت بولتے ہیں جیسے ہم بھی بول رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ کس چیز کو فیس کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ پرسنلی اگر آپ بہت زیادہ اس طرف نہ جائیں، لیکن پھر بھی کچھ آپ پوچھنے کی کوشش کریں. اگر یہ پرسنالٹیز ہیں تو ان سے میں تو ایسے ہی سوال کروں گی، میڈیا سے ریلیٹڈ نہیں کروں گی کیونکہ وہ بہت سب لوگ دیکھتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے. جوہریہ بڑا فنی سی بات ہے کہ خواتین کو ویسے بھی نیوز اینکر، اخبار اس کا اشتہارات کا ایک جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. تو آپ تو ماشاءاللہ ویسے بھی نیوز اینکر ہیں. کہتے ہیں کوئی بھی خبر آپ نے پہنچانی ہو، یا مثال کے طور پہ یہ اینک ہے، اس کو مشہور کرنا ہو کہ یہ اسد نے پہنی تھی اور یہ بڑی مشہور اینک ہے، یہ ان کی اینک ہے، تو اس خبر کو آپ صرف ایک بس سٹاپ پہ کھڑے ہو کے بتا دے، یا کسی پیر کے بتا دے کہ جی اسد کاکا خیل صاحب کے پاس وہی بہت اچھا دم ہے، وہ ایک بار ڈالتے ہیں، تو یہ خواتین جو ہے مفت میں آپ کی خبر رسائی کر دیتی ہے. تو جویریہ آپ تو ویسے بھی میں نے کہا کہ نیوز اینکر ہے، خبر رسائی کا وہ کرتی ہیں. اس سے ہٹ کر جویریہ بچپن ہی سے ایسی تھی کہ وہی مطلب نیوز اینکر ہی بننا تھا، تو یہ بچپن ہی سے ایسی تھی، یا وہ جس کے حوالے سے میں نے اتنی بڑی مثال دی ہے کہ خواتین کا کام ہی ہے خبر پہنچانا، تو کیا اس وجہ سے آپ کو اس فیلڈ میں آنا پڑا کہ چلے خبریں تو ویسے بھی پہنچائیں گے لیکن نیوز اینکر بن کے پہنچائیں گے؟ اچھا نہیں، میں خبریں پہنچانے میں جو تھوڑی سی نہیں پہنچاتی اس طرح سے خبریں جیسے آپ سوچ رہے ہیں خواتین کی طرح. ہاں خواتین بیٹھتی ہیں تو گوسپ تو کر ہی لیتی ہیں، وہ تو پھر آپ کی نیچر ہوتی ہے اس طرح کی. لیکن میں نیوز میں اس لیے نہیں آئی تھی، اور مجھے تو اس وقت پتہ بھی نہیں تھا. ہاں سوچ کے ضرور آئی تھی اس فیلڈ میں کہ میں نے میڈیا میں جانا ہے، کیونکہ میڈیا میں بہت ساری ڈومینز ہوتی ہیں، آپ ایڈورٹائزمنٹ کر سکتے ہیں، آپ فلم میں جا سکتے ہیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں. سوچ کے یہ نہیں سوچ کے آئی تھی کہ اینکر بنوں گی، یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اچھا میں کیمرہ شائی تھی بہت زیادہ. تو پھر جب میں نے اسٹارٹ کیا، میرے پہلے ہی کچھ چند دنوں میں ہماری کچھ اسائنمنٹس ہمیں ایسی ملی کہ آپ نے کیمرہ پہ اپنے آپ کو ریکارڈ کر کے لانا ہے. وہ ٹیچرس کو دکھایا تو ٹیچرس نے انکریج کیا کہ آپ بول لیتی ہو، اس کو نہ پالش کریں خود کو. تو پھر مجھے پتہ چلنا شروع ہوا. اچھا پھر پروجیکٹس ہوتے تھے، پھر وہ ملنے شروع ہوئے کہ اچھا آپ بول لیں، آپ کر لیں. تو آہستہ آہستہ انسان جب کوئی آپ کو خوش کرتا ہے تو آپ پالش ہو جاتے ہیں. پھر مجھے اندازہ ہو گیا اچھا ٹھیک ہے اینکر ہو سکتے ہیں. اب یہ اگر آپ کہیں کہ دوسری والی خبریں پھیلانی ہے تو میں دوسری والی بھی پھیلا لوں گی. وہ جو محلے والی خبریں ہوتی ہیں تو اب ان سے کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے جویریہ، نیوز اینکر کا کام بڑا مشکل ہوتا ہے. میڈیا جو بھی ہے، چاہے وہ اخبار ہے، ریڈیو، ٹی وی ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، ٹھیک، بڑے بڑے چینل سوشل میڈیا سے بھی ریلیٹڈ ہے جو مطلب میڈیا اسٹریم پہ چلتی ہیں. تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور پھر
اپنی عام زندگی کے لیے اور گھریلو زندگی کے لیے وقت نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں نے اپنی لائف میں مجھے ریڈیو کے ساتھ تقریباً 8-9 سال ہونے کو ہے. ان 8-9 سالوں میں نے کوئی عید گھر پہ نہیں گزاری. ریسنٹلی میں نے جو بقرہ عید ہے وہ گھر پہ گزاری ہے. باقی عیدیں ہماری جو ہے وہ اپنے لسنرز کے ساتھ ہوتی ہے, اپنے سامعین کے ساتھ ہوتی ہے, یا کہیں نہ کہیں پہ کوئی شو ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ ہم انگیج ہوتے ہیں. تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جویریہ کے لیے ٹائم نکالنا مشکل لگتا ہے یا آسان ہوتا ہے؟ فی الحال تو مشکل لگتا ہے کیونکہ لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر بھی بیٹھے ہیں کہ آپ ویڈیو ریکارڈ کر کے اگر بھیج دیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا. لیکن دوسرے میڈیا پہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو عید بھی نہیں جا سکتے, آپ کو اپنے آورز بھی پورے کرنے ہیں. پھر آپ کی جو فیملی ہوتی ہے وہی آپ کے جو آڈینس ہوتی ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے وہی آپ کی فیملی بن جاتی ہے. تو وہی بات جو ہم اس سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر 4 اینکرز بیٹھے ہیں تو ان سے بھی یہی سوال ہم پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ آپ کیسے مینیج کرتے ہیں. مینیج کرنا بہت مشکل ہے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عید ہی نہیں کوئی گھر پہ گزر پائی, اس طرح سے آپ اس طرح سے نہیں انجوائے کر پائی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایج, یہ تھوڑی سی لینینسی ملنی چاہیے کہ چلیں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو اوکیزنز ہیں وہ منا سکیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آپ پھر وہی مومنٹس کو یاد کرتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ فیملی پھر آپ کی آڈینس بن جاتی ہے, آپ ان سے اچھا فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ میرے خیال سے کہیں نہ کہیں جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ کور اپ ہو جاتی ہے چیز. اچھا جویریہ, یہ بتائیے گا کھانے کا شوق ہے یا بنانے کا, یا صرف منہ ہی بنا لیتی ہیں؟ بولیے گا پلیز. میں نے کہا کہ جویریہ کو کھانے کا شوق ہے یا پکانے کا, یا صرف منہ بنانے کا شوق ہے کہ بھائی نہ کھانا ہے نہ پکانا ہے بس منہ ہی بنا لو؟ نہیں, ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے نہ پکانے کا بالکل شوق نہیں ہے اور کھانے کا بہت زیادہ شوق نہیں ہے. کھانا بس جو بھی مل جائے ہوٹلنگ کر لیتی. خواتین میں ایک ہوتا ہے اس طرح سے کہ وہ تو اکثر باتوں میں بن ہی جاتا ہے. تو لیکن یہ نہیں, مجھے شوق نہیں ہے منہ بنانے کا. اور کھانا ہاں ٹھیک ہے, ضرورت جتنی ہے اتنا آپ بنائیں, لیکن مجھے شوق نہیں, کھانا بنانے کا شوق نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جویریہ, یہ بتائیے گا جب بور ہوتی ہیں یا فری ٹائم ہو آپ کے پاس تو دل کیا چاہتا ہے, شاپنگ یا آؤٹنگ؟ شاپنگ بالکل بھی نہیں, آؤٹنگ. آؤٹنگ, ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جب وہ سو جاتے ہیں سکون سے پھر وہ خواب دیکھتے ہیں, تو میں سب سے پوچھتا ہوں ہمیشہ کہ کوئی ایسا خواب جو جاگتی آنکھوں کا ہو, جو ابھی تک ادھورا ہو. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کی آواز بننا, جو فیلڈ میں نے چن لی ہے, لوگوں کی آواز بننا, لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا, اس فیلڈ کا بہترین طریقے سے استعمال کرنا. اور شاید ایک دل میں خواہش ہوتی ہے کہ فیم ود ڈگنیٹی, فیم ود ریسپیکٹ, شاید یہ خواب ہے میرا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جویریہ, تھینک یو سو مچ کہ اپنی مصروفیات میں سے آپ نے وقت دیا. اور میرے خیال میں کافی لیٹ نائٹ ہماری بات ہوئی تھی کہ کل انٹرویو یاد سے تو ہم اس موضوع پہ بات کر رہے تھے. تو بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے ہوگی ملاقات. جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہیں آنے والے لوگوں کے لیے, اسپیشلی جو فیمیلز ہیں ان کے لیے؟ اچھا, فیمیلز کے لیے اگر میں بات کروں تو فیمیلز جس بھی فیلڈ میں ہیں, اب ہم صرف میڈیا سے ریلیٹڈ بات نہیں کر رہے, آپ نے اپنی رسپیکٹ کو, اپنی ڈگنیٹی, اپنی ایگو, اس کو کبھی بھی آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا کسی بھی چیز کے لیے, چاہے وہ کوئی بھی عہدہ ہے, چاہے وہ کوئی بھی آپ کے سامنے انسان ہے. جب تک آپ اس کو کمپرومائز نہیں کریں گی, آپ اپنی جگہ پہ اسٹینڈ اسٹل کریں گی, کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ایک ایسا ٹائم آئے گا. بہت ساری اپرچونیٹیز انسان چھوڑ دیتا ہے, چلی جاتی ہیں صرف اس وجہ سے, لیکن وہ بہت بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ ایسی اپرچونیٹیز کو چوز کریں جو آپ کو آگے جا کے آپ کے فیوچر کے لیے بہتر نہیں ہے, یا آپ کو اس کے اوپر اپنی سیلف ریسپیکٹ کو کمپرومائز کرنا پڑے. آنے والے لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ ضرور محنت کریں, اپنا پورٹ فولیو بنائیں, اسپیشلی میڈیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اپنا پیجز بنائیں, اس پہ کچھ بولیں, کچھ لگائیں, کچھ لکھیں. آپ کی آہستہ آہستہ جو اسکلز ہیں وہ گرو کریں گی اور لوگ آپ کو دیکھیں گے, آپ سے کنیکٹ کریں گے, آپ کو اپرچونیٹیز ملیں گی. کہیں بھی ملتی ہیں تو اپنے چینلس بنائیں, ان کے تھرو گرو کریں, اور جو کام کریں رسپانسبلٹی کے ساتھ کریں. اور کیونکہ اس کا آپ نے جواب شاید ادھر نہ دینا ہو, اپنے المیہ کو جا کے دینا ہے, تو جو بھی کام ہے رسپانسبلٹی کے ساتھ کریں.
بالکل. تھینک یو سو مچ ونس اگین جویریہ, آپ نے ٹائم دیا, اور انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اپنے میزبان سید اسد کا خیل اور ہماری مہمان جویریہ کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ کل ایک نئے ایپیسوڈ میں دوبارہ ہوگی آپ لوگوں سے ملاقات. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.